دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ ایئر سے لیسن نمبر 2 جناز ویژن آف پاکستان کی ایکسرسائز کریں گے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے ووکیبلری اینڈ گرامر کے بارے میں بات کریں گے۔ تو نمبر اے ہے ہاؤ آر دا گیون فونیٹک ٹرانسکرپشن آف دا ورڈز اسپیلڈ کریکٹلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فونیٹک ٹرانسکرپشن آپ کو دی گئی ہے اس کی کریکٹ اسپیلنگ آف ورڈز جو ہے آپ لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو حصہ ہے وہ فروٹس ہے اور دوسرے طرف پر ہے کلرز۔ تو یہ پیج نمبر 23 پر ہے اور اس کا جو باقی ماندہ حصہ ہے وہ پیج نمبر 24 پر ہے۔ تو میں پہلے پیج نمبر 23 جو ہے وہ آپ کو حل کر کے دیتا ہوں، پھر ہم جائیں گے پیج نمبر 24 پر۔ تو پیج نمبر 23 پر فروٹس کے سیکشن میں ہے نمبر فرسٹ پیئر۔ پیئر کہتے ہیں ناشپاتی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو لفظ ہے وہ ہے چیری۔ چیری ایک قسم کی فروٹ ہے، میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں، یہ اس کی تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر تھرڈ ہے اورنج یعنی سنگترا۔ اس کے بعد ہے گریپ۔ گریپ کہتے ہیں انگور کو۔ اب دوسری سائڈ پر جو کلرز میں ہیں وہ ہے نمبر فرسٹ گرین، اس کے بعد ہے گولڈ، اس کے بعد ہے بلو اور آخری لفظ ہے بلیک۔ تو یہ تھا پیج نمبر 23۔ اب آتے ہیں پیج نمبر 24 پر، اور اس کا جو پہلا والا حصہ ہے یعنی ابھی جو میں آپ کو کروا کے دے رہا ہوں یہ ہے فروٹ والا حصہ، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کلرز والا حصہ۔ تو فروٹ کے حصے میں یہ ہے پیچ۔ پیچ کہتے ہیں شفتالو کو یا آڑو جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے کرین بیری۔ کرین بیری ایک سرخ و ترش پھل ہوتا ہے، اس کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بھی چری کی طرح ایک پھل ہے۔ نیکسٹ ہے گریپ فروٹ۔ گریپ فروٹ کو ہم کہتے ہیں چکھودرا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی سنگترا جو ہے اس کی طرح ہے۔ نیکسٹ لفظ ہے ایپل۔ ایپل کہتے ہیں سیب کو۔ اس کے بعد ہے پلم۔ پلم کہتے ہیں الوچا کو، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ جو لفظ ہے آخری وہ ہے اسٹرابیری۔ تو اسٹرابیری کو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو کلرز ہے اس سائڈ پر لفظ ہے یہ بن جائے گا اورنج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے براؤن، پھر ہے یلو، اس کے بعد ہے گرے، پھر ہے پرپل، اور پھر ہے لاسٹ ورڈ وائٹ۔ اب اس کے نیچے ایک اور جو گروپ ہے یا جو باکس ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے، اور اس میں فیملی ریلیشنز ہے اور کلاتھس ہے۔ تو سب سے پہلے فیملی ریلیشنز میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے سسٹر یعنی بہن، بردر، کزن، آنٹ، فادر، مدر، اس کے بعد ہے ڈاٹر، اور اس کے بعد ہے نیس۔ نیس کہتے ہیں بھتیجی کو، ٹھیک ہے، یا بانجی کو۔ اور نیکسٹ جو لفظ ہے نیفیو۔ نیفیو کہتے ہیں بھتیجا یا بانجا۔ اور آخری لفظ ہے انکل۔ اس کے بعد کلاتھس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے جیکٹ، اس کے بعد ہے شرٹ، اس کے بعد ہے بلاؤز، اس کے بعد کیپ، اور نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے جینز، اس کے بعد ہے اسکارف، اور نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے ٹرینرز۔ ٹرینرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک قسم کی بوٹ ہے جس کو ہم ہر قسم کے فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس طرح کے اسپورٹس کے بوٹس ہوتے ہیں بالکل اسی طرح کے یہ بوٹس ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے اسکرٹ، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ہے سویٹر، اور پھر اس کے بعد آخری لفظ ہے کوٹ۔ جی پیج نمبر 24 پر اب جو بی نمبر کویسچن ہے وہ ہے دیئر آر ایٹ لیسٹ 4 kinds of context clues that are quite common. Synonym, antonym, explanation and example clues. Read the following sentences and identify which of the 4 types of clues is used. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کی معنی کو سمجھنے کے لیے 4 قسم کی کلوز ہیں یعنی اشارے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی مشکل لفظ کی میننگ آسانی سے نکال سکتے ہیں ایک سینٹینس سے۔ اس میں ایک جو طریقہ ہے وہ ہے سینونم یعنی مترادف یا ایک جیسے الفاظ۔ بعض اوقات مشکل لفظ کو اس طرح سمجھایا گیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ آر یا کاما کا لفظ وغیرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آر یا کاما کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اسی مشکل لفظ کو آسان بناتا ہے اور وہ اسی کا سینونم یعنی مترادف لفظ ہوتا ہے۔ اس طرح دوسرا طریقہ ہے اینٹونم یعنی متضاد، ٹھیک ہے، یعنی جو لفظ دیا گیا ہوتا ہے اس کا الٹ لفظ جو ہے وہ اسی سینٹینس کے اندر موجود ہوتا ہے اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ جو میتھڈ ہے وہ ہے ایکسپلینیشن یعنی مشکل لفظ کو ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فورتھ میتھڈ ہے وہ ہے ایگزامپلز یعنی مثالوں کے ساتھ وضاحت کی گئی ہوتی ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں۔ اب ہم نے ان جملوں کو سب سے پہلے پڑھنا ہے، اس کے اندر ایک مشکل لفظ ہوگا اور اسی مشکل لفظ کی میننگ کو ہم نکالیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ سینونم ہے، اینٹونم ہے، یا ایکسپلینیشن ہے یا ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، سینٹینس نمبر فرسٹ، دا گرل ہو یوز ٹو بی ویری ووسیفرس ڈز ناٹ ٹاک مچ اینی مور۔
تو اس میں مشکل لفظ ہے وہ سیفرس، اس کے نیچے میں نے لائن کھینچی ہے. اب یہ اسی لفظ کی معنی ہم اسی سینٹینس سے نکالیں گے اور وہ اس جگہ سے ہمیں پتہ چلے گا ڈز ناٹ ٹاک مچ اینی مور، اب زیادہ باتیں نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یعنی وہ لڑکی جو کبھی بہت زیادہ وہ سفرس ہوا کرتی تھی اب وہ زیادہ باتیں نہیں کرتی. یعنی اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ زیادہ باتیں کرتی تھی. تو یہ یہاں پر اس کا الٹ دیا گیا ہے. تو وہ سفرس کے معنی ہے زیادہ شور کرنے والی، اور اس کے الٹ الفاظ سے جو ہے ہمیں پتہ چلا اس کے میننگ کا. تو اس میں آئے گا یہ ہے اینٹونیم. ٹھیک ہے، اینٹونیم. Number 2, pedagogical institutions including high schools, kindergartens and colleges require community support to function efficiently. تو اس میں اب دیکھیں پیڈاگوجیکل انسٹیٹیوشنز کے نیچے لائن کھینچی گئی ہے اور یہ اس کے اندر مشکل لفظ ہے. تو کئی ایک ایگزامپلز اس کے لیے دی گئی ہے کہ پیڈاگوجیکل انسٹیٹیوشن جیسے کہ ہائی اسکول، کنڈرگارٹن اور کالجز. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تعلیمی اداروں کے بات ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا؟ ایگزامپل. ٹھیک ہے، یعنی ایگزامپل کے تھرو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے معنی ہے پیڈاگوجیکل انسٹیٹیوشنز کے معنی ہے تعلیمی ادارے. اوکے جی، نمبر 3 کو آپ دیکھیں. ہی واز سو پارسیمونیس، وہ اتنا پارسیمونیس تھا. یہاں پر مشکل لفظ کیا ہے؟ پارسیمونیس. دیٹ ہی ریفیوز ٹو گیو ہز اون سنس، کہ اس نے اپنے بیٹوں کو دینے سے انکار کر دیا. دا فیو پینیز، چند پیسے. دے نیڈیڈ ٹو بائی، جن کو ضرورت تھی کہ وہ خرید سکے اس کے ذریعے سے پینسل فار اسکول کے لیے. اٹ ریئلی ہرٹ ہیم، اس نے یقیناً اسے بہت زیادہ تکلیف دی. ٹو پارٹ ود ہز منی، کہ وہ اپنے پیسوں سے الگ ہو جائے یا اپنے پیسوں سے دور ہو جائے یا اپنے آپ سے پیسے دور کر لے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پارسیمانیس کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کنجوس. کیونکہ کنجوس ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو دوسروں کو یا اپنے بیٹوں کو بھی وہ پیسے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اور جب کوئی اس سے پیسے لے لیتا ہے، پیسے جب اس سے دور چلے جاتے ہیں تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پر ایکسپلینیشن کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ پارسیمانیس کا مطلب ہے کنجوس. وہ اتنا کنجوس تھا. کتنا کنجوس تھا؟ تو اس کے لیے یہ اتنے سارے الفاظ بطور کلوز ہمیں دیے گئے ہیں اور اسی سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ پارسیمانیس کا مطلب ہے کنجوس. اچھا جی، نمبر 4، ہز pertinacity اور stubbornness is the cause of most of his trouble. ٹھیک ہے، his pertinacity، اور اب اس کے اندر اور کا لفظ آ گیا ہے. یعنی اب pertinacity اور stubborn کے معنی ایک ہے. تو stubbornness کہتے ہیں ضدی پن کو، تو pertinacity کے معنی ہے اکڑ پن یا ضدی پن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سینونیم کے ذریعے سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ pertinacity کے معنی ہے ضدی پن. تو یہ سینونیم کی ایک مثال ہے. اچھا جی، نمبر 5، rather than be involved in clandestine meetings they did everything quite openly. تو اس میں جو مشکل لفظ ہے وہ ہے clandestine. clandestine کسے کہتے ہیں؟ اس کو ہم نکالیں گے یہاں سے. کاما کے بعد کیا ہے؟ they did everything quite openly. اس نے سب کچھ بالکل کھلے عام کر دیا. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ clandestine کے معنی ہے چپکے چپکے کچھ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا الٹ بن گیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 5 میں ہم اینٹونیم سے ہمیں پتہ چلا کہ کلینڈسٹن کی معنی ہے چپکے چپکے. ٹھیک ہے، تو یہ اینٹونیم کی مثال ہے. اوکے جی، نمبر 6، ایگزیلیاسٹکس. یہ ایک مشکل لفظ ہے ایگزیلیاسٹکس. سچ ایز، جیسے کہ یا مثلاً پریسٹ، منسٹر اینڈ پیسٹرز شوڈ سیٹ ماڈلس آف بیہیویئر فار دا کانگریگنٹس. تو یہ ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے. ایگزیلیاسٹکس مثلاً پادری، امام اور مرشد. پیسٹرز کہتے ہیں مرشد کو. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے بیٹھنے والے یا اجتماع کے جو لوگ ہوتے ہیں، کانگریگنٹس کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اجتماع کی شکل میں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ ان کے لیے کیا کرے؟ اخلاقیات کی ماڈلز تیار کریں. تو ایگزیلیاسٹک کے معنی ہے دین کی خدمت کرنے والے، مثلاً پریسٹ یعنی پادری، منسٹر یعنی امام اور پیسٹر یعنی مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے بیٹھنے والوں کے لیے کیا کریں؟ ماڈل تیار کریں، بیہیویئر کی ایک ماڈل تیار کریں. اوکے جی، نمبر 7، دا گرل واز چرلش، روڈ، سولن اینڈ ایبسلیوٹلی ایل مینرڈ. اب اس میں مشکل لفظ کیا ہے؟ چرلش ہے. لڑکی چرلش تھی. روڈ کہتے ہیں گستاخ کو کہتے ہیں، جاہل کو کہتے ہیں. سولن کہتے ہیں سرکش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ ایبسلیوٹلی ایل مینرڈ، اور بالکل غیر مہذب. تو اب ان سب کی میننگ جو ہے وہ ایک جیسی ہیں. تو اس کا مطلب یہ بنا کہ چرلش کا مطلب بھی ہے گوار.
ٹھیک ہے، گوار یا گستاخ، چونکہ یہ سارے الفاظ چرلش، روٹ، سولن یہ ایک میننگ رکھتے ہیں، لہٰذا یہ سینونیم کی مثال ہے. ٹھیک ہے. اوکے جی. نمبر 8 بیکاز دا کنفلیگریشن واز ایڈڈ بائی ونڈ، چونکہ کنفلیگریشن ہوا کے ذریعے سے اس میں اضافہ ہوا تھا. اٹ واز سو ڈسٹرکٹیو، یہ اتنا تباہ کن تھا، دیٹ ایوری بلڈنگ ان دا ایریا، کہ اس علاقے میں تمام بلڈنگ یا عمارات واز کمپلیٹلی برنڈ، وہ جل گئے. ٹو دا گراؤنڈ، وہ زمین پر گر پڑے یا جل کر زمین پر گر پڑے. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کنفلیگریشن کا مطلب ہے ہوا سے آگ کا لگنا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ ایکسپلین کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ایکسپلینیشن کی ایک کلو ہے جس سے ہم نے اس کی میننگ نکالی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 9 مائی اپوننٹس آرگومنٹ از فلیشس، مسلیڈنگ، پلین رانگ. ٹھیک ہے. یہاں پر مشکل لفظ ہے فلیشس. فلیشس کسے کہتے ہیں؟ تو اس کو آگے ایکسپلین کیا گیا ہے کاماز لگا کر. ٹھیک ہے. کاماز کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سینونیم ہے سارے. ٹھیک ہے. تو فلیشس کے بعد کاما ہے، اس کے بعد ہے مسلیڈنگ، یعنی یہاں پر فلیشس کا مطلب کیا بنا، جھوٹا. ٹھیک ہے. میرا جو مخالف ہے اس کی آرگومنٹ وہ کیا ہے، وہ غلط ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، مسلیڈنگ ہے، اور یا مکمل طور پر کیا ہے، غلط ہے. پلین رانگ کا مطلب ہے مکمل طور پر غلط. تو یہ ہمارے پاس سینونیم کی مثال ہے. نمبر 10 although some men are loquacious others hardly talk at all. اگرچہ کچھ لوگ گپی ہوتے ہیں یا زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرے کیا ہے، دوسرے بہت کم بولتے ہیں. اب مجھے یہ پتہ کس طرح چلا، کیونکہ کاما کے بعد لکھا گیا ہے others hardly talk at all، کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ بمشکل باتیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ زیادہ باتونی ہوتے ہیں، زیادہ گپے مارتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بمشکل باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اینٹونیم کی مثال. ٹھیک ہے. اوکے جی. نمبر 11 دا پیشنٹ از سو سامنولنٹ، مریض اتنی سامنولنٹ ہے، دیٹ شی ریکوائرز میڈیکیشن، کہ اس کے لیے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹو ہیلپ ہر اسٹے اویک، کہ اس کو جگائے رکھے، فار مور دین اے شارٹ ٹائم، مختصر وقت کے لیے، یعنی مختصر وقت کے لیے اس کو جگانے کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. مریض اتنا سامنولنٹ ہے. تو سامنولنٹ کا مطلب کیا بن گیا کہ یہ اتنی زیادہ نیند یا خواب اور لڑکی ہے یا مریض ہے کہ اس کو جگانے کے لیے دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی وہ اتنی زیادہ وقت تک سوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو سامنولنٹ کو یہاں پر ایکسپلینیشن کے ذریعے جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے. تو لہٰذا ہمیں ایکسپلینیشن کی وجہ سے پتہ چلا کہ سامنولنٹ کے معنی ہے خواب اور یا بہت زیادہ نیند یا سونے والی مریض. ٹھیک ہے. نمبر 12 سیلیسٹیل باڈیز. ٹھیک ہے. یہ مشکل لفظ ہے. سچ ایز مثلاً دا سن، مون اینڈ اسٹارس، جیسا کہ سورج، چاند اور ستارے، آر گورنڈ بائی پریڈکٹیبل لاز. ٹھیک ہے. پریڈکٹیبل کے معنی ہے جس کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سیلیسٹیل باڈیز کا مطلب کیا بنا، آسمانی یا فلکیاتی اجسام. ٹھیک ہے. فلکیاتی اجسام مثلاً سورج، چاند، ستارے. تو یہ کس چیز کی مثال ہے؟ اب یہ ہے ایگزامپلس. ٹھیک ہے. تو نمبر 12 ہے ایگزامپل. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.